کہ کم از کم ان کے گھروں کے چولہے آپ کے توسل سے ہمارے توسل سے جل رہے ہیں۔ کہانی تو بہت لمبی ہے۔ جب میں نے ٹیک اوور کیا تھا تو ویکنسیز کا ایشو تھا یہاں پہ نا، ویکنسیز کا، اور بارہا عالم جامر صاحب کو ہم نے زحمت بھی دی، امن والے تھے، جمشید والے، ایک ٹیم ورک کیا تھا ہم نے۔ اور میں یہاں پہ دعویٰ سے ایک آپ کو ہم سبمیشن دوں گا کہ ان میں سے، بلکہ میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں، کوئی بھی بولے کسی کے 10 روپے بھی خرچہ ہوا ہے، آئی ایم ہیئر ٹو ٹیک ریسپانسبلٹی۔ اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے آپ مودود صاحبان کی مہربانی سے پورے بن قاسم نہیں بلکہ ڈسٹرکٹ ملیر میں کوئی بھی ایسا پی ایس ٹی کا کینڈیڈیٹ نہیں ہے جس کی 40 مارکس اور اس کو نوکری نہ ملی ہو۔ یہ بھی آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ آلموسٹ 600 کے قریب ہم نے اپائنمنٹ کی ہے، اور ابھی یہ چل رہا ہے سلسلہ۔ ابھی ہم جے ایس ٹی کو لگے ہوئے ہیں۔ میری یہ بھی ریکویسٹ ہے سر سے، سویرے بھی میں نے بات کی تھی کہ تھوڑی بہت افسوس کی بات ہے کہ جے ایس ٹی کی ہم سیٹیں نہیں لے سکیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جامور صاحب ہے، آغا صاحب ہے، وہ لے کے دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت کی کمی کا احساس اور وہ ایک جو تجسس ہے اپائنٹمنٹ لیٹر ملنے کا، اس کے درمیان میں زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا۔ میرا تعلق جو ہے خود بھی ایجوکیشن سے ڈپارٹمنٹ سے ایز اے ٹیچر، ایز اے ایڈمنسٹریٹر مختلف مواقع پہ میں رہا ہوں، اور میں ہمیشہ جو ہے ویلفیئر کے لیے اور کسی کے لیے کچھ کرنے کے لیے ہمیشہ ہمدرد گوش رہتا ہوں۔ اور جب یہ مجھے موقع ملا کہ میں آفر لیٹر پہ سائن کروں، اور تو مجھے بےحد خوشی ہوئی کہ میرا تعلق بھی جو ہے اسی مدیر سے میرا تعلق ہے، ڈسٹرکٹ مدیر سے، اور تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں اپنے لوگوں کے درمیان میں رہ کے میں اپنے لوگوں کی خدمت کر سکوں۔ اور جب یہ پرسوں جو ہے ایک دن پہلے میرے پاس یہ تمام ٹیچر آئے تھے اور ماشاءاللہ سے بڑے جذبات سے بھرپور تھے کہ ہم نے آج ہی جو ہے وہ لیٹر لے کے جانا ہے، تو میں نے بھی ان سے کمٹمنٹ یہی کی کہ آپ جائیں، اور میں بھی آپ سے یہی وعدہ کرتا ہوں کہ میں آفس سے گھر جب جاؤں گا، جب میں آپ کا کام پورا کمپلیٹ کر کے پھر جاؤں گا۔ اور اگر یہ شاید یہ چیز میرے اگر قول و فعل میں اگر تضاد ہوتا تو شاید یہ میں آپ کے سامنے میں کھڑا نہ ہوتا، اور میں آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب آغا رفیع اللہ صاحب، ڈائریکٹر ایجوکیشن حافظ معین صاحب، اقبال میمن صاحب، بروئی صاحب ہمارے، اور یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے جو سینئر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے آنے والے ٹیچرز، سب کو السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آپ کی سٹرگل، آپ نے جو کوششیں کر رہے تھے، آپ نے جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، وہ آج قبول ہوئی ہیں۔ اور میں خاص طور پہ جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ہمارے اقبال میمن صاحب ہیں اور بروئی صاحب ہیں، جنہوں نے یہ مشن شروع کیا، اور آپ کی جو جاب جو نہیں تھی ادھر موجود، وہ انہوں نے کریٹ کی،
کریٹ کر کے پھر ہم سب نے مل کر ہم انتظار کرتے رہے کہ کب حافظ معین صاحب آ کے بیٹھتے ہیں، لیکن وہ بھی انہوں نے بھی سگنیچر کرنے میں کنجوسی نہیں کی، کیونکہ جو بڑے آفیسر بن جاتے ہیں پھر ایک سگنیچر کے بعد ان کا ہاتھ دکھنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہ پوری رات بیٹھ کے انہوں نے سگنیچرز کیے ہیں اور آج اللہ کے حکم سے آپ سب یہاں موجود ہیں۔ تو میں پھر سے ایک دفعہ لمبی چوڑی سپیچ نہیں کروں گا، کیونکہ آپ کے آفر لیٹرز پڑے ہوئے ہمارے پاس، ہم چاہیں گے کہ جلد از جلد آپ کو مل جائیں، اور باقی جو 21 ٹیچرز ہیں جن کے اوپر کچھ آبجیکشنز لگی ہوئی ہیں، معمولی آبجیکشن ہے کہ شناختی کارڈ کی کاپی کا پرنٹ صحیح نہیں ہے، ڈومیسائل کا پرنٹ آؤٹ صحیح نہیں ہے، وہ بس آپ ہمیں مہیا کریں تو انشاءاللہ ہمارے جو ڈائریکٹر صاحب ہیں وہ انشاءاللہ ایک ہی دن میں آپ کو باقی اسٹوڈنٹس کو بھی ٹیچرز کو بھی انشاءاللہ کلیئر کر دیں گے۔ آپ نے بچوں کو پڑھانا ہے اور اسی طرح پڑھا کے ان کو کسی نہ کسی عہدے پہ پہنچانا ہے تاکہ وہ اس ملک کی خدمت کر سکیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ذمہ داری آپ انشاءاللہ اچھی طرح نبھائیں گی، آپ سب لوگ نبھاؤ گے۔ پلیز ہاتھ اوپر کر کے اپنی ذمہ داریاں قبول کرو اور اب بچوں کو آگے پڑھانا ہے آپ نے۔ بہت بہت شکریہ، مہربانی۔ میں تھوڑا سا ایک اور بیک گراؤنڈ بتاؤں جو صاحب کی اسپیچ سے مجھے یاد آئی۔ جب کوششیں کی، پتہ چلا کہ جی سیٹس موجود نہیں ہیں، کام کرنا پڑے گا، ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ کرنا کیسے، باقی کرنا کام ایم پی اے صاحب اور آغا صاحب کا ہوتا ہے، وہ کرتے ہیں۔ تو جب سیٹیں ڈھونڈ کے یہاں سے وہاں سے نکالنے کے بعد 122 پہ آ کے ہم اسٹاپ ہو گئے تھے، ٹو بی آنیسٹ 122 پہ آنے کے بعد صرف 3 ٹیچر ہمیں کہا گیا تھا کہ جی ویٹنگ لسٹ میں جن کا نہیں ہو سکتا تھا۔ اب ایک فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، شکر منایا جائے کہ 122 کو فیسیلیٹیٹ کریں، یا تو پھر افسوس منایا جائے کہ 3 کو ہم ریجیکٹ میں جائیں اور جو اتنی ایفرٹ ہے۔ لیکن اگین ایم پی اے صاحب اور ایم این اے صاحب نے کہا کہ نہیں، ابھی بھی نہیں، ہم نے اور محنت کرنی ہے، تھوڑا ڈھونڈنا ہے، کہیں اور سے سیٹیں ہمیں مل سکتی ہیں۔ اگین ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے شکریہ جنہوں نے گائیڈ کیا، بہت شکریہ ایم پی اے صاحب کا، ایم این اے صاحب کا، انہوں نے بات کی۔ جہاں پہ 0 سیٹیں تھیں اب مور دین 160 سیٹیں اویلیبل ہیں۔ آپ سب فیسیلیٹیٹ ہونے کے بعد بھی ہمارے پاس سیٹیں ویکینٹ میں ہیں، تو آپ اپنے فیملی ممبرز کو نیکسٹ میں بھی اپلائی کروا سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو آئیں اپنے خیالات کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت مآب میرے بھائی محمود عالم جاموڑ صاحب اور ڈائریکٹر ایجوکیشن حافظ صاحب، اقبال میمن صاحب، روئی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں، جیالیوں اور میرے حلقے کے بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم۔ جی بھٹو، مجھے آج بہت خوشی ہوئی کہ جب 2018 میں پہلی دفعہ میں ایز اے ایم این اے اپنے حلقے میں اسکولوں کا وزٹ کرتا تھا تو ہمیں ہر جگہ ایک ہی مسئلہ درپیش تھا کہ بلڈنگ ہے، فرنیچر ہے، اساتذہ نہیں، اور ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہوتا تھا۔ ہم پھر جاتے تھے سی ایم صاحب کے پاس، وہ کہتے تھے کہ جی مختلف ایشوز ہیں، پھر ہم جاتے تھے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس، ہم ان سے ریکویسٹ کرتے تھے کہ سر بلڈنگ ہے، بچے پڑھنے کے لیے ہیں، لیکن اساتذہ نہیں۔ تو چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے اس کا سخت ایکشن لیا اور انہوں نے اس ٹائم سندھ گورنمنٹ کو کہا کہ اگر میرے بچے پڑھیں گے نہیں، یہ آگے ہمارا مستقبل روشن کیسے ہوگا؟ تو یقیناً میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے احکامات پر چیف منسٹر سندھ سید مراد علی شاہ صاحب نے اپنے ہونہار منسٹر سید سردار شاہ صاحب کو یہ ٹاسک دیا، جو انہوں نے خوش اسلوبی سے اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا اور ہمارے اساتذہ کی کمی پوری کرنے کی کوشش کی۔
किसी को कोई पैसा दिया है? जी, पक्की बात है ना? हल्फिया बात है, किसी को पैसे नहीं दिए, हलफ देते हैं। बहुत शुक्रिया। अब एक हलफ ये दें कि आप लोग अपनी, जितने आप लोग माशाल्लाह अच्छे लोग हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने आप लोगों को इस मनसब के लिए मुंतखब किया है। असातिज़ा की इज्जत, माँ बाप के बाद अगर किसी की रिस्पेक्ट है तो वो असातिज़ा की है। तो आप लोगों को इतनी रिस्पेक्ट अल्लाह ने दी है तो कोई वजह होगी ना। और बहुत से लोग हैं, कोई क्लर्क बन जाता है, कोई सुपरटेंडेंट बन जाता है, कोई पुलिस में चले जाते हैं, कोई हेल्थ में चले जाते हैं। असातिज़ा ही क्यों आपको चुना अल्लाह ने? इसका मकसद ये कि आपको कोई तो खास बात है। तो आप ये वादा करें कि आप पूरी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। हमें ये सुनने को ना मिले कि जी असातिज़ा आ नहीं रहे। अगर ये वाली हमें कंप्लेन हुई ना तो फिर बाखुदा हमें बड़ा अफसोस होगा अपनी सारी मेहनत पर कि क्या शायद हमने कौम के लिए नहीं, लोगों के लिए, एक शख्सियात के लिए ये सारी जदोजहद की होगी। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये लोग, आप सारे मेरे को ये हलफ दें कि आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। अपने मैं आप सबका बेहद मशकूर हूँ और ख़ास तौर से दोबारा कहूँगा कि हम इसमें अभी कोशिश अगली जो कर रहे हैं वो GST, जो हमारे GST, हाँ, मेरी अभी भी जामोद साहब की और मेरी बात हुई है GST जो हमारे असातिज़ा है उसके हवाले से भी। तो इंशाअल्लाह ताला वो भी बहुत जल्द आप लोग देखेंगे कि पूरे ज़िले में हम उसको भी कंप्लीट करेंगे। और इसमें ख़ास तौर से अहमद पुरोई, जमशेद, इनको मैं शाबाश देता हूँ और इनकी मेहनत है कि इन लोगों ने हमारी इज्जत का ख्याल रखते हुए भरपूर अंदाज में कोशिश की है। उसकी वजह ये है कि हमारे लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो ये हमारे पीए होते हैं। तो जब अच्छे पीए हो तो फिर वो खुश नसीब लोग हैं। तो मैं और महमूद आलम जामोद साहब इस हवाले से खुश नसीब है कि हमारे पास लोग ऐसे हैं कि जो हमारी इज्जत का ख्याल रखते हैं। तो इनके लिए दोबारा क्लैपिंग कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी भुट्टो।